وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں آپ نے قاعدوں کے بعد چھوٹا سا ایک ٹیسٹ دیا تھا جس میں کچھ سوال جواب تھے، تو مجھے امید ہے الحمدللہ پھر سے آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا۔ یہ قاعدوں کے اختتام کے بعد انہوں نے پھر سے حروف کا بیان شروع کر دیا، جبکہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ حروف کا بیان مکمل ہو چکا ہے، لیکن پھر سے ذکر کرنے کا مطلب پھر سے اس وجہ سے ذکر کیا کہ ہم ہیں اردو داں، اگر کچھ اور زبان کے بولنے والے ہوتے تو شاید اتنی مشکل پیش نہ آتی۔ مثلا کوئی چائنیز ہے، جیپنیز ہے، جب وہ عربی کو سیکھے گا تو عربی ہی کے انداز میں عربی کے الفاظ کو پڑھے گا۔ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ اردو میں بھی وہ الفاظ ہیں تو ہم اپنے طور پر پڑھتے ہیں، مثلا غو ہے تو ہم اس کو ظالم پڑھتے ہیں، تو زا ہیں سخت نہیں پڑھتے، زا اور دال کو سیم پڑھتے ہیں، تا اور طوا کو سیم پڑھتے ہیں، اسی طرح عین کو حمزہ پڑھتے ہیں، یا جو نرم حروف اس کو نرم نہیں، جو سخت نہیں اس کو کم سے کم صفات میں فرق ضرور لاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے صاحب کتاب نے ان حروف کو دوبارہ پھر سے مشق کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں جس میں آپس میں تشابہ ہیں یا ملتے جلتے الفاظ ہیں، تو یہاں پر ذرا سی پھر آپ کو مشق کرائیں گے، اس کے بعد سے پھر سے قاعدے کو شروع کریں گے۔ بیچ میں ضمنی طور پر پھر سے حروف کا بیان کس وجہ سے ذکر کیا، تاکہ جو ملتے جلتے حروف ہیں ان میں اچھی طریقے سے ہم دوبارہ سے مشق کر لیں۔ اس میں سبق نمبر 12 میں دیکھیے، ملتی جلتی آواز والے حروف اور ان کی مشق۔ حمزہ اور عین کی آواز میں فرق، زیادہ تر حمزہ اور عین میں فرق نہیں کرتے۔ اردو میں اگر کسی کا عابد نام ہو تو سچ بتائیے عین میں ہم تکلف نہیں کریں گے، جبکہ تکلف الحرف ہے اور میٹھی آواز میں کلیئر آواز ہوگی۔ اسی طرح حمزہ ہیں تو حمزہ کو تو عام انداز میں پڑھتے ہیں، حمزہ کی وجہ سے عین بھی حمزہ بنا دیتے ہیں، لیکن عربی میں دونوں کی صفت میں بڑا فرق ہے۔ صفت میں کیا فرق ہے کہ عین نرم ادا ہوگا اور بغیر جھٹکے کے ہوگا، اور حمزہ سخت ادا ہوگا اور جھٹکے کے ساتھ ہوگا، یعنی بالکل برعکس دونوں کے۔ اب اس کا ذرا سا ہم مشق کر لیں گے ہجے میں بھی، روا میں بھی اور قرآن شریف کے الفاظ میں بھی، تاکہ اس کوشش کے ذریعے سے تھوڑی سی ہمارے اندر وہ تمیز آ جائے کہ حمزہ اور عین میں فرق ہے۔ اس میں دیکھیں حمزہ اور عین کی آواز میں فرق، حمزہ کی آواز سخت اور جھٹکے والی ہوتی ہیں، جیسے دیکھیے یعلمون، یعلمون۔ عین کی آواز تھوڑی بہت نرم ہوتی ہیں اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے، اس میں کوئی جھٹکا نہیں آئے گا، کوئی سختی نہیں ہے اس میں، جیسے یعلمون۔ اب ایک آدمی اگر عین کو اپنے مخرج سے ادا نہیں کرتا اور یوں پڑھتا یعلمون، تو بتائیے آپ کو پتہ چلا؟ بالکل نہیں پتہ چلا کہ وہ علم یجعل کیدہم، دیکھیے ایاک نعبد، دیکھیے اس میں عین کو آپ نے حمزہ بنایا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ جب بھی پڑھیں گے تو سخت پڑھیں گے اور جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، اور عین کو جب بھی پڑھیں گے تو تکلف کے ساتھ نرم پڑھیں گے اور بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے۔ اب اس میں میرے ساتھ انشاءاللہ آپ مشق کریں گے، یہ کچھ دیر تک جو ہے نا یہ مشق کا سلسلہ چلے گا ان الفاظ میں جن میں آپس میں تشابہ ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اب میرے ساتھ پڑھیں گے آپ۔ حمزہ کی آواز آ، اے، او۔ دوسری شکل حمزہ کی آ، اے، او۔ اس میں دیکھیے جھٹکا بھی بہت زیادہ نہیں آیا اور بہت زیادہ کھچاؤ بھی نہیں آیا، اس لیے کہ زبر زیر پیش کو ہم کھینچتے نہیں ہیں۔ دوبارہ پھر سے دیکھیے آ، اے، او، آ، اے، او۔ اب جھٹکے کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے کہ حمزہ کے اوپر اگر جزم ہو، حمزہ ساکن ہو، تو وہاں پر اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہی آ، اے، او۔ آخر کے جو دو الفاظ ہیں پورے قرآن میں جب کبھی یا اور واو کے اوپر حمزہ آ جائے تو اس واو اور یا کو نہیں پڑھتے، ہجہ بھی جب کریں گے تو یوں پڑھیں گے، حمزہ حمزہ زیر ای یوں پڑھیں گے، حمزہ حمزہ پیش او یوں پڑھیں گے، وہاں پر واو اور یا گویا کہ نہیں ہے۔ یہ پورے قرآن کے لیے اصول یاد رکھیے گا۔ دوبارہ پھر سے پڑھیے آ، اے، او،
ای او آ جھٹکے کے ساتھ آ ای او. اب عین کو پڑھیے, عین کی آواز آ عی عو آ عی عو. عین کا مخرج بتائیے تو. وسط حلق, اس سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 2 حروف. کون کون سے؟ عین اور حا. عین کی صفت کیا بتایا انہوں نے؟ نرم, اس میں سختی نہیں ہے اور بغیر جھٹکے کے. دوبارہ آ عی عو. اب حمزہ عین زبر آ, ہجے میں دیکھیے آ اے, اور ذرا تکلف کے ساتھ آ اے او. دیکھیے ایاک نع جو آپ پڑھتے ہیں آ اے او, دونوں اکٹھے یہ کے بعد دیگرے نیچے جہاں پر ریڈ کلر میں دیکھیے آ آ, پہلے حمزہ بعد میں عین. دوبارہ دیکھیے آ آ. اب زیر کی شکل میں اے اے, فرق لائیے گا دونوں میں اے اے. اب پیش کی شکل میں او او. ہجا دیکھیے اس کا او کا, حمزہ حمزہ پیش او, اور وہ ہے حمزہ عین پیش او. آپ سورہ یاسین میں پڑھتے الم اعہد, اگر آپ نے پڑھا الم اعہد تو وہ غلط ہو گیا. حمزہ عین زبر آ, الم اعہد. یا دوسری جگہ پڑھتے ہیں اعجمیوں, اگر آپ نے پڑھا اعجمیوں تو دونوں حمزہ ہو گیا. یہ تھوڑی سی تلفظ صحیح ہونے کے لیے یہ تھوڑی سی پریکٹس ہے. دوبارہ پھر سے میرے ساتھ پڑھیے حمزہ سے آ ای او آ ای او. شکلاً فرق ہے, پڑھنے میں کوئی فرق نہیں. اب آگے آ ای او, عین کی آواز آ عی عو. دوبارہ سے آ عی عو آ آ. وہی علم اعہد آ اے او. اب یہ کے بعد دیگرے دیکھیے آ آ, فرق ہے دونوں میں آ آ ای اے او او. یہ تھوڑا سا آپ نے فرق کیا ہے. اس پڑھنے کی وجہ سے, اس مشق کی وجہ سے جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں گے, جب سامنے ایسا کوئی الفاظ آ جائے تو تھوڑی بہت اس میں تکلف ضرور کیجیے گا. تمرین میں دیکھیں. اب قرآن شریف کے الفاظ میں دیکھیے, کیوں اتنا مشق کرا, آپ کو پریکٹس کروایا, کیا واقعی میں فرق ہے؟ بالکل فرق ہے. دیکھیے اما, ابھی پڑھیے گا نہیں, اما ایک لفظ ہے, سیم اس جیسا لفظ ہے اما, صرف عین کے ساتھ ہے. دونوں اما اما ہے لیکن وہ عین کے ساتھ ہے. اسی طرح انا ہے اور نیچے ہے انا. ترجمے میں زمین آسمان کا فرق ہے, حالانکہ سیم لفظ لگتا ہے. اگر آپ حرف کو اپنی جگہ سے نہیں ادا کریں گے تو وہ دوسرا حرف بن جائے گا. اور تجوید پڑھنے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ ایک حرف کی جگہ کم سے کم ہم دوسرا حرف کو پڑھنا ہی چھوڑ دیں. دوسرا دیکھیں الیہ, یہ نیچے ہے علیہ, فرق ہے دونوں میں, ایک حمزہ کے ساتھ ہے ایک عین کے ساتھ ہے. اوپر ہے الا, نیچے ہے علا عین کے ساتھ. اوپر ہے علیم اور نیچے ہے علیم عین کے ساتھ. ذرا سا تکلف نہیں کیا, دونوں سیم ہو جائے گا. اسی طرح اوپر ہے, یہ ایک جیسا لفظ ملا نہیں ہے لیکن وہ بیچ اور آخر کے لفظ سے سمجھائے آپ کو. اس میں ہے خائن, حمزہ کے ساتھ ہے. اس میں ہے نافع, عین کے ساتھ ہے. اب آپ نے نوٹ کر لیا, اب ذرا اس کا مشق کر لیتے ہیں. اوپر نیچے پڑھیں گے. اما اما انا, نیچے انا الیہ علیہ الا علا علیم علیم خائن نافع. دوبارہ سے اما اما انا
عنا الیہ علیہ الا علی علیم علیم خائن نافع. اب دیکھیں اس تمرین میں، اس مشق میں آپ نے نوٹ کیا ہے کہ عین اور حمزہ میں بڑا فرق ہے. جب کبھی تلاوت کرے، اللہ آپ کو توفیق دے، جیسے ہی عین ہو تو تھوڑا سا وہاں پر تکلف کرنے کی کوشش کریں، آٹومیٹک وہ حمزہ سے فرق ہو جائے گا. تو حمزہ اور عین میں بڑا فرق ہے. شروع میں آپ نے اس کے مخارج پڑھے تفصیل کے ساتھ، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا، کس طور پر ادا ہوگا، اس کی کیفیت، پوزیشن کیا ہوگی. اس تفصیل کے بعد اب آپ کو صفات بھی پڑھا رہے ہیں. تو عین اور حمزہ کی صفت کیا پڑھی آپ نے؟ عین کو نرم پڑھیں گے، بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے، اور حمزہ کو سخت پڑھیں گے اور جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، جبکہ اس پر ساکن موجود ہو. اسی طرح اردو میں ہم جب تلفظ کرتے ہیں تا اور تو کی، تو کوئی تمیز نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے. تا اور تو سیم چیزیں، لیکن عربی میں فرق ہے. آپ نے اہل عربی جو عربی داں ہیں ان کو دیکھا ہوگا، جب بھی وہ بات کر رہا ہوگا، عام مزدور ٹائپ کا بندہ ہوگا، لیکن عین اور حا کو بڑے تکلف کے ساتھ ادا کر رہا ہوگا. کیوں؟ اس کو ماحول میں، مزاج میں ملا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ایک درس دے کر گئے کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ قرآن کو عربوں کے لب و لہجہ اور آواز میں پڑھو. تو جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ان سب چیزوں میں بڑا تمیز سے اور بڑے اس کے ساتھ لحاظ کے ساتھ، رعایت کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو ان الفاظ کو سیکھنے کی تجوید میں یہ کوششیں ہیں. تو پہلی کوشش آپ نے کون سی کی ہے کہ عین اور حمزہ. دوسرا فرق تا اور تو میں، تا کو پتلا پڑھیں گے اور تو کو موٹا پڑھیں گے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، جہاں کہیں بھی تو ہوگا فوراً سے پر پڑھیں گے. اگر آپ نے اس کو پر نہیں پڑھا تو وہ پھر تا بن جائے گا. تا اور تو میں صرف یہی فرق ہے. دیکھیے تا اور تو کی آواز میں فرق. تا کی آواز باریک اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے، تو کی آواز موٹی اور جھٹکے والی ہوتی ہے. جھٹکے والی کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب اس کو آپ حروف قلقلہ میں جائیے، حروف قلقلہ میں کیا صفت پڑھی آپ نے کہ اس کو لچک کے ساتھ ڈبل آواز کے ساتھ پڑھیں گے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی اس میں جھٹکا دیں گے، یہ مطلب ہے. تو اس میں دیکھیے مطلع پڑھیں گے، تو آ کو پڑھیں گے. انہوں نے تھوڑی سی مثال آگے پیچھے کر دی ہے، یہ نیچے یوں سمجھے اوپر نیچے ہیں. تو یہ تا کی آواز باریک اور بغیر جھٹکے والی، یتلون، یتلون پڑھیں گے. اور تو کی آواز موٹی اور بغیر جھٹکے والی، مطلع جھٹکے والی. کیوں؟ اس کی وضاحت کیوں؟ اس لیے کہ یہ حروف قلقلہ، حروف قلقلہ میں لچک ہیں، ڈبل آواز ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ جھٹکے والی ہوتی ہے. اب آگے لائیے، اب ذرا اس میں مشق کر لیتے ہیں. تا کی مشق، تا، تی، تو، اسی کے نیچے پڑھیے تو، توئی، تو. دوبارہ سے تا، تی، تو، توئی، تو. اوپر. اب آگے ات، 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 آگے تو، اب تو، ات تو، ات تو. تو کو دوبارہ پڑھیے، اب تو، ات تو، ات تو. یہ جو ڈبل آواز جو آ رہی ہے اس عمل کا نام ہے تجوید کی زبان میں حروف قلقلہ، یعنی قلقلہ کرنے کو انہوں نے جھٹکا کہنا کہہ دیا اس صاحب کتاب نے کہ تو اور تا میں کیا فرق ہے صفت میں. تا کی آواز باریک ہوتی ہے، بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے، اور تو کی آواز موٹی ہوتی ہے اور جھٹکے والی ہوتی ہے. یہ مطلب ہے اس کا. تمرین اب الفاظ میں دیکھیے، یہ تو تا اور تو میں آپ نے الفاظ میں فرق کیے. اب ذرا حروف میں دیکھیے، آیتن، تا، یتلون، انت، حشرت، نتیجتن. اب تو وطن، اور موٹا کریں، وطن، طعام، طعام، بطل، بطل، طغى، طغى، يطمع، يطمع،
دونوں اکٹھے کے بعد دکھ رہے. یتوب یتوب ایک تا کے ساتھ ایک تو کے ساتھ. پھر سے یتوب یتوب. ستر ستر سطور. پھر سے ستر. را بھی پر ہوگا اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے. ستر سطور. تاب توب. تین طین. دوبارہ سے تاب توب تین طین. یہ دوسرا جو آپ نے نوٹ کیا حروف تا اور تو، فرق کیا ہے؟ تا کو پتلا پڑھیں گے اور تو کو پر پڑھیں گے. ان دونوں آواز میں فرق ہے. جہاں کہیں بھی تو ہو، قرآن شریف کے تلاوت کے درمیان تو ہو تو وہاں پر اس کو تو ہی پڑھیے، وہ آٹومیٹک کس سے جدا ہو جائے گا؟ تا سے الگ ہو جائے گا. تیسرے حروف کا ذکر کہ انہوں نے یہاں پر سا سی اور صاد. سچ بتائیے اردو میں کوئی تمیز نہیں ہوتی. کوثر کسی کا نام ہو تو کوثر کوئی نہیں ادا کرتا بلکہ اس کو کوثری کہہ دیتے ہیں. اور سین اور صاد میں بڑا صبر کیا، اس میں سین ہی ادا کیا. اور صیف اگر صاد کے ساتھ ہو، رحلۃ الشتاء والصیف، اس میں سین ہی ادا ہوتا ہے. تو ان تین حرفوں میں چونکہ اردو میں ہم تمیز نہیں کرتے جس کی وجہ سے قرآن مجید میں بھی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اب اس کا مشق بھی انہوں نے ذکر کر دیا. تو اس میں کریں گے سا سین اور صاد. تینوں کی صفت نوٹ کر لیں. سا کی آواز باریک پتلی اور نرم ہوتی ہے، بالکل نرم. سا کو ہمیشہ نرم پڑھیں گے. اسی طرح زال ہے، اس کی صفت بھی آگے آئے گی، اس کو بھی نرم پڑھیں گے. وہ ہے، اس کو بھی نرم پڑھیں گے، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں آپ. سین ہے، اس کی آواز باریک ہوتی ہے اور سیٹی کی سی آواز آتی ہے. صاد ہے، سیم آواز ہے سین کی طرح لیکن یہ موٹی ہوگی. بس تینوں میں یہ فرق ہے. مثال انہوں نے جی بڑی پیاری مثالیں دی. دیکھیے نصرن، ہاں سا کے ساتھ نصرن، اور نصرن سین کے ساتھ. آگے ہے نصرن. بہت زیادہ فرق ہے عربی میں تینوں میں، لیکن پڑھنے میں ایک جیسا لگتا ہے، لیکن وہ ادائیگی سے پتہ لگے گا کہ آپ نے نصرن پڑھا ہے، نصرن پڑھا ہے، نصرن پڑھا ہے. یہ ادائیگی سے پتہ لگے گا. اب اس کے ذرا پریکٹس کر لیتے ہیں. سا زبان کے نوک باہر نکال کے، سا سی سو اس اس اس. دوبارہ سا سی سو اس اس اس. سا سی سو اس اس اس. سا سی سو اس اس اس. پوری سیٹی کی آواز کے ساتھ. اب اسی آواز کو نکالیں گے لیکن حرف کو ذرا موٹا کر لیں گے. یہ صاد ہے. دیکھیے سو سوئی سو. دوبارہ سو سوئی سو اس 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 اس. یہ پڑھتے دوران پتہ تو نہیں لگتا ہے لیکن جب ماحول سے باہر جائیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ تھوڑی بہت انشاءاللہ الحمدللہ تمیز آ گئی ہے. یہاں سے کوئی باہر چلا جائے، باہر ملک میں، وہاں کا کھانا پینا سب اچھا خالص ہوتی ہے. جب وہاں سے آتا ہے بندہ بڑا کھاتا پیتا لگتا ہے، صحت اچھی ہو رہی ہوتی ہے. یہاں کے پتہ لگتا ہے. تو انشاءاللہ جب تلاوت پہ جائیں گے، آپ کے بعد سے جب آپ پڑھیں گے نا، قاری صاحب نے اتنا سارا مشق کرایا تو تھوڑا آہستگی کے ساتھ. قرآن شریف کو جلدی پڑھنے کی عادت تو بالکل ترک کر دیجیے. جو بچے حافظ ہوتے ہیں جلدی پڑھتے ہیں، جلدی بھول جاتے ہیں، اور جو بچہ آرام کے ساتھ سلو پڑھتا ہے وہ دیر تک یاد رکھتا ہے. تو کسی بھی چیز کو جب بتدریج لیں گے، آہستگی کے ساتھ لیں گے، اس کا پھر دیر پا اس کا قائم رہنا پھر ثابت ہوتا ہے. تو یہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ضرور ہوگا. تو اب آپ نے نوٹ کیا ہے کہ سا ہے، سین ہے اور صاد ہیں. تینوں میں بڑا فرق ہے جو آپ نے نوٹ کر لیے. جی آگے. اب یہ قرآن شریف کے الفاظ میں بھی اس کو پڑھ لیجیے. سب سے پہلے سا دیکھیے. ثابتن اسمن ثم ثقلت
کثیر ثمود، پھر سے ثابت اسم، صرف سا میں توجہ رکھیے گا کہ سا کیسے ادا کر رہا ہوں، اسم ثم ثقلت کثیر ثمود، اب دیکھیے سین، مسافر اسم، اوپر والا اسم دیکھیں، نیچے والا اسم دیکھیں، کتنا فرق ہے، وہ گناہ کے معنی میں، یہ نام کے معنی میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ اسم سیف سقط، اس میں ذرا دو حروف ہیں وہ بھی قابل لحاظ ہیں، قوف بھی موٹا تو بھی موٹا، سقط درس، اب آگے صاد، صامت صبر قصر صیف صاح، تینوں اکٹھے ایک کے بعد دیگرے، سار سار صار نثر سین سا نثر نصر نصر، دوبارہ سے سار سار صار نثر نصر نصر نسج سنج سنج نسب نصب حرس 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 حرس، اس میں بھی آپ نے نوٹ کیے کہ سا سین اور صاد، ٹھیک ہے انشاءاللہ جب کبھی اس کی تلاوت کریں گے اس کا لحاظ رکھیے گا۔ چوتھے حروف ہیں ہا اور ہا کی آواز میں فرق، ہا اور ہا کی آواز میں فرق، الحمد نہیں الحمد، جب کبھی ہا کو پڑھیں گے تو تھوڑی سی اس میں رگڑ تو نہیں آنی چاہیے، تکلف کے ساتھ پڑھیں اور تھوڑی کی رگڑ کے ساتھ ادا کریں اس کو، اگر آپ نے یہ تکلف نہیں کیا اور رگڑ کسی کیفیت نہیں پیدا کی تو پھر عام ہا ہو جائے گا، ہارون والا ہا، الحمد، پھر اسی طرح پڑھیں گے۔ اگر آپ نے اس میں رگڑ کی کیفیت پیدا کی اور تکلف کے ساتھ پڑھا تو یہ خود بخود ہا بن جائے گا، تو یہ اب اس کا مشق کریں گے، ہا اور ہا میں فرق ہے۔ ہا کی آواز کی صفت بیان کر رہے ہیں، سب سے پہلے درمیان حلق سے رگڑ کھا کر نکلتی ہیں، درمیان حلق سے رگڑ کھا کر نکلتی ہیں، جیسے بحرن، بحرن دیکھیں رگڑ کے ساتھ، الحمد بحرن۔ ہا کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ ہائی کی ہا کی طرح ہوتی ہے، اب تو بچے ہائی بھی نہیں بولتے، آؤچ بولتے ہیں، یہ چھوٹے بچوں کو کبھی پڑھانے کا تھوڑی سی مار، پتہ نہیں انگلش کا لفظ ہے، میں نے اسکول نہیں پڑھا، مار تھوڑی سی زیادہ لگ جاتی ہے، قرآن شریف پڑھانے کے وقت پینسل سے مار، پین سے مار دیتا تو آؤچ کی آواز نکالتے ہیں، یہ ہائی تا جو ہے نا قرآن میں بھی ہے۔ زلیخا نے جب کمرہ بند کیا اور یوسف علیہ السلام کو کہا، پھر جب یوسف علیہ السلام نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی روکنے کی تو زلیخا نے کیا فرمایا، وقالت حیت لک، تو یہ علماء فرماتے ہیں وقالت ہائی ہے، اصل میں تا جو ہے نا تائے مؤنث ہے، تو وقالت دیکھیے، تو یہ جو فطری چیز ہیں یہ جب چینج ہوگا تو پھر کیمیکل آئیں گے اور کیمیکل سے بیماریاں پیدا ہوں گی۔ تو میں ہمیشہ سوچتا ہوں پھر ڈاکٹر وغیرہ احتجاج کیوں نہیں کرتے ان کمپنیوں کے خلاف جو یہ کیمیکل ڈال رہے ہیں؟ جیسے ہمارے یہاں پہلے 10 سال 20 سال پہلے اگر کوشش ہوتی ہے بھائی پاور کم ہو جائے گا، لائٹ کی وجہ سے پریشانی ہوگی، استری جو ہے نا 1000 پاور کا نہیں 200 پاور کا نکالو، LED استری ابھی سے نکالو، اس کا حل پہلے سے سوچتے، جب سر پہ آ گیا، جو دھماکہ ہو چکا، اب سیکورٹی لگا دی وہاں پر، جب اثر ختم ہو جائے گا، عوام بھی بیٹھ جائے گی تو پھر یہ سیکورٹی پہ ہٹا لیں گے، تو بعد میں نے پہلے سدباب کرنا ہے اس کا۔ تو ہائی کی طرح جو ہائی کی آواز جو نکلتی ہیں تو یہ ہا سینے سے ادا ہوتا ہے، تو ہا کی طرح ہوتی ہیں، جیسے شہرون، جیسے شہرون، اور اس کا مخرج آپ نے شروع میں پڑھا کہاں سے ادا ہوتا ہے یہ لفظ؟ اقصائی حلق۔ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 2، حمزہ اور ہا، تو دونوں کا ذرا مشق کر لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر وہ قرآن شریف کا مشق کرتے ہیں۔ دیکھیے ہا
ہی ہو اور تکلف کرے، ہا ہی ہو اہ اہ اوہ، دوبارہ اہ اہ اوہ، آگے ہا ہا ہی ہو اہ اہ اوہ، یہ دو شکل سے ہیں، دونوں سیم ہیں، اہ اہ اوہ۔ اب آگے قرآن شریف کے الفاظ نکالی، آگے نکالی، یہ کے بعد دیگرے دیکھیے، اہ اہ، دوبارہ اہ اہ، ایک گلے سے ایک حلق سے، اہ 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 اہ، آگے حروف کے انداز میں، حاکمن حاکمن، ریحان صحفا حامیۃ قدحا، ہا اب ہاجر ساہون ماہر ہوا انہا ربہم، ایک کے بعد دیگرے، حلال ہلال حول حول فہم فہم حرم حرم حالک حالک نہر نہر حالک حالک نہر نہر، بس قرآن شریف کی سورۃ اللہب نکالیے گا، پہلے زنگ ہے، پھر رنگ ہے، پھر ڈنگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے مشق کرا اور آپ کو ڈاری کی چیز حاصل ہو جائے، خود سے بھی ذاتی طور پر کچھ محنت کرنی پڑے گی، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کلاس میں پابندی کریں گے، انشاءاللہ وہ ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ کسی بھی چیز میں پہلے زنگ ہوتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، پھر رنگ ڈالتے ہیں، پھر ڈنگ آتا ہے۔ تو مجھے امید ہے آج کی اس مشق سے جو آپ کے پڑھنے کا جو ایک زنگ ہے، ایک انداز ہے، وہ گلے کے سیٹنگ آؤٹ ضرور بھی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگلے دفعہ میں انشاءاللہ پھر آپ کو پھر اور اچھے انداز میں پڑھیں گے، تیسری دفعہ اور اچھے انداز میں پڑھیں گے، انشاءاللہ 6-7 مہینے کے عرصے میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور آ گیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تبت عربی میں محاورتاً تبت یدا یعنی تیرے ہاتھ برباد ہو، یہ ہاتھ کی بربادی سے مطلب زندگی کی بربادی، جیسے ہم کہتے ہیں خانہ خراب ہو، تیرا خانہ خراب ہو، تیرا بیڑا غرق ہو۔ بیڑا وہ کشتی کو جو پرانے زمانے میں گاؤں والے خرید کر لگاتے تھے، پھر اس کی آمدنی سے پورا گاؤں چلتا تھا، تو یہ بیڑا غرق خانہ خراب جیسے ہمارے یہاں ہے، ایسے عربی میں تبت یدا، ہاتھ کی بربادی سے مراد اس آدمی کے لیے سخت بد دعا ہوتی ہیں۔ جیسے عربی میں کہاوت ہے الید الیمنا، اسی سے یمنا نام بھی رکھتا ہے، یمنا برکت والی، قسمت والی، تو اس سے مراد لیتے ہیں برکت والا ہاتھ، قسمت والا ہاتھ، اسی سے مراد ہے۔ تو تباہ و برباد ہوا ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وہ تب اور وہ تباہ بھی ہوا اور وہ برباد بھی ہوا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمائی کی اس کے کسی کام نہیں آیا، ما اغنا اس کے کسی کام نہیں آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ ڈالا جائے گا ایسی آگ میں جو بھڑکتے شعلے والے ہیں، سخت قسم کی جو آگ ہوتی ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، لکڑیوں کو اٹھانے والی، لکڑیوں کو اٹھانے والی سے مراد یہ کہ ہو سکتا ہے وہ جہنم کے دروازے سے لکڑی کا وہ پورا گٹری اٹھا کے داخل ہو۔ علماء نے ایک مراد یہ بھی لیا، ہو سکتا ہے کسی چھوٹے گھرانے کی تھی، ابو لہب جو چودھری تھا اس سے شادی ہو گئی، لیکن وہی غریب آدمی اگر امیر ہو جائے تب بھی اس کا دل چھوٹا ہی رہے گا، امیر آدمی اگر غریب ہو جائے تب بھی اس کا دل بڑا ہی رہے گا، اسی سے لفظ ادا کر دیتے ہیں کہ خاندانی لوگ۔ تو وہ
غریب گھرانے کی تھی تو ہمارے یہاں جیسے ماحول ہوتا ہے، گھر کا الگ ماحول ہوتا ہے، شوہر بیوی کو خرچہ دے رہتا ہے، وہ پورا خرچ پھر وہی بانٹتی ہے، وہ جان چھڑا لیتا ہے۔ بعض گھروں میں یہ ترتیب ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے سب کچھ کرتا ہے۔ تو ابو لہب ہو سکتا ہے خرچہ دے دیتا تھا، تو وہ خرچے کو بچانے کے لیے لکڑیاں خود چن کر لاتی تھی۔ اس سے مراد علماء نے تفسیروں میں لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ، اور اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی، جسے حقیر سا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ لکڑیاں اٹھانے والی، وہ بھی دشمنی میں پیش ہوتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں، عنق کہتے ہیں سامنے کے حصے کو، جید کہتے ہیں پیچھے کے حصے کو۔ عربی میں بڑا فرق ہے، ایک ایک لفظ کا الگ الگ وہ لفظ سجایا گیا۔ حبل من مسد، حبل رسی، مونج کی لپٹی ہوئی رسی ہوگی اس کے گلے میں، اس پوزیشن میں، اس کیفیت میں وہ جہنم میں داخل ہوگی۔ اس سے ایک جو جب کبھی آپ اس کو نماز میں تلاوت کریں تو ترجمہ لفظ بلفظ تو آپ ذہن میں نہیں رکھ سکتے، تو کم سے کم ذہن میں یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی عورت غلط ہو تو اس کا ساتھ نہیں دینا، اور شوہر غلط ہو ٹھیک ہے رشتہ اپنی جگہ، لیکن اس کا ساتھ نہیں دینا۔ یہ دیکھو دونوں مارے گئے، کوئی ایک دوسرے کو سمجھا سکتا تھا تو ٹھیک ہے رشتہ ازدواجی اپنی جگہ، لیکن غلط کام پہ کوئی کسی کا ساتھ نہ دے۔ اور دوسرا رزلٹ جو اس صورت کا پڑھتے وقت ذہن میں رکھیں گے کہ کبھی دین کی مخالفت نہیں کرنی، نہ دین کی دشمنی کا کسی کا اعلی کار بننا ہے۔ اب خاموش رہیے، اگر وہ خاموش رہتا تو خود بہت پتہ چل جاتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تو اس صورت کا یہ خلاصہ، جب کبھی اس صورت کو پڑھے یہ دو چیز ذہن میں رکھے، غلط کام پہ کبھی ساتھ نہیں دینا۔ تو تبت، اس میں دیکھیے تا جو ابھی آپ نے مشق کیا ہے، یدا اس میں چھوٹی مد ہے، ابھی اس میں مد اصلی ہے، یا مدہ ہے، لہابیوں ابھی جو آپ نے مشق کیا ہا ہے، یہ ہا نہیں ہے، لہابیوں یہ قاعدے ذرا آپ نے نہیں پڑھے، یہ ذرا چھوڑ دیں۔ وتب اس میں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا۔ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ صرف دیکھیے، ما چھوٹی مد آپ نے پڑھ لی ہے، ذرا کم کیجیے۔ اغنا غین ہے، یہ حروف مستعلیہ بھی ہیں، اور کہاں سے ادا ہوگا؟ ادنائی حلق سے، موٹا پڑھیں گے اس کو، اغنا یوں پڑھیں گے، اور نون کڑا زبر نہ مد اصلی ہے۔ مد اصلی کس طور پر آپ نے پڑھا کہ واو مدہ، یا مدہ اور الف مدہ، قائم مقام اس کے کون سے ہیں؟ یہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ اغنا یا کو کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ اس لیے کہ یا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عنہ عین میں تکلف کریں گے، اور نون میں گنہ نہیں کریں گے، یہ قاعدہ آپ نے نہیں پڑھا۔ ہو میں دو چشمی ہاں ابھی آپ نے مشق کیا۔ مالو اس میں بھی دو چشمی ہاں سینے سے، وما الف مدہ ہے، کسب اس میں بھی قلقلہ ہوگا، اور سین میں سیٹی کی آواز کے ساتھ نکالیں گے۔ سیصلا ابھی یہ دونوں حروف آپ نے پڑھے کہ سین کو باریک پڑھیں گے، صاد کو پور پڑھیں گے، اور لام کھڑا زبر لا ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، مد اصلی ہے، یا کو چھوڑ دیں گے، یا میں کوئی اعراب نہیں ہے۔ نارن را کو پور پڑھیں گے اور غنہ کریں گے۔ ذاتا ذاتا نہیں پڑھیں گے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ذات پات، تو اس میں دیکھیں ذات ہے وہ، لیکن اردو میں زیادہ کیا ذال کے بجائے، تو ذات لہب اس میں قلقلہ بھی ہوگا اور ہا کو بھی ادا کریں گے۔ اس میں بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ لہبیوں وامرأتہ اس میں ٹھہرے یا آیت میں ٹھہرے؟ آیت میں ہر حال میں ٹھہرے، آیت میں رکنے سے وہ ترجمہ مکمل ہوتا ہے، پورا جملہ ایک تام ہوتا ہے۔ آگے وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہاں پر وقف کریں تو وامرأتہ، بعض ساتھی وامرأتہ پڑھتے ہیں، نہیں الف کے اوپر زبر نہیں ہے، یہ اگر ہجا کریں گے تو واو میم زبر ومر ہوگا۔ حما ہا جو آپ نے ابھی پڑھا رگڑ کے ساتھ، لتل حطب، لتل میں تا ہے، حطب میں تو ہے، جو ابھی آپ نے فرق جانا ہے۔ فی یا مدہ ہے، جی یا مدہ ہے، دیہا دیہا نہیں پڑھیں گے، دیہا اس لیے کہ زیر کو نہیں کھینچتے، اور ہا دو چشمی ہا۔ حبلم گنہ کریں گے سختی کے ساتھ، یہ قاعدے نہیں پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ میم اس میں گنہ کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بات بتائی تھی شروع میں کہ پورے قرآن میں جب کبھی نون اور میم کے اوپر تشدید ہو تو وہاں ہر حال میں گنہ ہوگا۔ اب آپ نے نوٹ کر لیا، مسد اس میں بھی قلقلہ ہوگا۔ اب میرے ساتھ پڑھیے، لیکن جب پڑھیں گے تو کہاں پر کون سی چیز فالو کر رہا ہوں وہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، نہیں صاد کی وجہ سے آپ نے لام کو بھی موٹا کیا، لام پتلا ہی رہے گا، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، في جيدها حبل من مسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئے اللہ کی مدد اور فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو دیکھے گا لوگوں کے وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، جب کام ہو جائیں، کوئی بھی نیک کام کے اللہ توفیق دے تو خوشیاں نہیں منانی، یعنی اللہ نے کوئی بھی آپ سے دین کا کام لیا، کوئی بھی کام ہو چکا، تب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور نصرت بھی مل گئی، لوگ بھی اب فوج در فوج، گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تحمید بیان کریں۔ سب سے پہلے جب کبھی ذکر کریں، کوئی بھی ذکر اذکار کریں، اپنے کاروبار کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، گھر میں کوئی پریشان اس ٹینشن کے لیے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں۔ دیکھیں جس کے پاس جاتے ہیں نا، سب سے پہلے ہدیہ لے کر جاتے ہیں تاکہ اس کا دل نرم ہو، میری طرف متوجہ ہو۔ کسی بڑے آدمی کو رام تو اسی طرح کیا جاتا ہے، تو اللہ کیا بھی سب سے پہلے دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب سے پہلے اللہ کی تعریف۔ اب آپ نے اپنا مدعا رکھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر اللہ سے آپ نے ایک ہائی وے مانگا، یا اللہ جنت تک تو پہنچنا ہے لیکن ایک ہائی وے ہو جہاں پر جم نہ ہو، کھڈا کھدا ہوا نہ ہو، بالکل آرام سے چلو۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ الناس میں آپ کو بتا دیا کہ اس راستے میں چلنے میں جو مشکلات پیش آ سکتی ہیں ان چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگ لو۔ اندرونی اور بیرونی جتنی بھی بیماریاں ہیں، اپنے لوگ پرائے لوگ، جو حسد بغض کینہ، یہ جتنی بھی چیزیں سب سے پناہ مانگی ہے، جادو ٹونا ساری چیزوں سے۔ تو یہ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یقین مانو وہ رب بڑا رجوع ہونے والا، متوجہ ہونے والا، یا توبہ کو قبول کرنے والا۔ تو جب کبھی نماز میں سورت کو پڑھیں، لفظ بلفظ ترجمہ تو نہیں رکھ سکتے، اس میں دھیان بھی بڑھتا ہے۔ آپ صرف ذہن میں رکھیے یہ سورت میں پڑھ رہا ہوں، یا اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے نیکی کی توفیق دینے کے بعد ریاکاری سے بچانا، اور مجھے ہمیشہ اس کام پر لگے رہنے کی توفیق دینا کہ میں سب سے پہلے آپ کی تعریف کروں، پھر نبی پر درود پاک بھیجوں، اس کے بعد پھر اپنا مدعا جو کچھ آپ کو مانگنا ہے مانگے، یا جو وظیفہ جس کسی نے آپ کو دیا ہے اس کو کریں۔ یہ سب سے مجرب عمل ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اس کے بعد درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے، اس کے بعد پھر جو وظیفہ آپ کو ملا وہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا۔ اب اس میں اذا میں اذا نہیں پڑھنا،
دیکھیے تجوید پڑھنے سے پہلے تو آپ تو یوں پڑھتے تھے نا، جیسے اذا جاء، تو اذا جاء جیسے آپ نے پڑھا فوراً سے لفظ غلط ہو گیا، وہ زا بن گیا جبکہ یہ دال ہے۔ اذا الف مدہ بھی ہیں، جاء میں بڑی مد بھی ہیں، اور حمزہ کو نہیں کھینچیں گے۔ نصر اللہ، نصر اللہ میں صاد کو پر پڑھیں گے اور لفظ اللہ کو بھی پر پڑھیں گے، کیوں؟ لفظ اللہ سے پہلے حرف کے اوپر پیش موجود ہے۔ والفتح، والفتح جب پڑھیں گے تو آخر میں ہا کی آواز آئے گی۔ ورأی، ورأے نہیں، اردو میں جو مجہول لے جائے وہ یہ ورأیتن تن ناسا، تو ورأے نہیں ورأی، جس کو عربی میں کس نام سے پڑھا آپ نے کہ واو لین اور یائی لین، اس کو معروف انداز میں پڑھنا ہے اور کھینچنا نہیں اس کو۔ ورأیتن ناسا، نون اور میم جب مشدد ہو تو ہر حال میں غنہ۔ سین سیٹی کی آواز آئے گی۔ ید، ید میں قلقلہ ہوگا۔ خلونا پڑھیں گے، خلونا نہیں پڑھیں گے، خا نہیں پڑھیں گے، خو پڑھیں گے۔ اور کون سا حروف ہے؟ حروف مستعلیہ۔ لون میں واو مدہ ہے، نون متحرک نہیں کھینچیں گے، فی مد اصلی ہے، دی مد اصلی ہے، نلاہی لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ افواجا، اس میں وقف بالابدال ہوگا، اب آپ نے نہیں پڑھا۔ فسبح ہا، بحمدی ہا، ربک دونوں کو نہیں کھینچیں گے، متحرک۔ واستغفر، آخر میں ہا کے سینے سے آواز آئے گی۔ انہو کان توابا۔ اب آپ نے قاعدے نوٹ کر لیے، اب جو آپ نے پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، جس کی میں نے نشاندہی کی ہے، اس کو سامنے رکھ کر میرے ساتھ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، واستغفر نہیں، غائن ہے نا، دیکھیے فسبح بحمد ربک واستغفر، انہ کان توابا، انہ کان توابا، صدق اللہ العظیم۔